بصیرت رکھنے والے بتاتے ہیں۔ آنکھ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، چونکہ میں ٹاپک کو ڈیویٹ نہیں کر رہا ہوں، لعاب دہن سے خون رسول کی طرف آ رہا ہوں۔ تینوں اپنے خلفائے راشدین بترتیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً سرکار نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ تینوں ناکام وقتاً فوقتاً ہوتے رہے، کسی سے بھی قلعہ خیبر کا فتح ہو نہیں پایا۔ لیکن چوتھے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ میں فاتح خیبر کا فیصلہ ہے۔ اب رات پورے صحابہ نہیں سوئے، شاید میں ہوں گا مقدر والا، میرے ہاتھ میں سرکار علم اسلام کا دیں گے، میں فاتح خیبر کہلاؤں گا۔ صبح ہوئی، فجر کے بعد سرکار نے نظر دوڑائی صحابہ کی جرمت میں، ایسا تلاش کر رہے ہیں فاتح خیبر نظر نہیں آئے۔ علی کہاں ہے پوچھتے، علی کہاں ہے پوچھتے ہیں۔ آنکھوں میں سوجن ہے، آنکھ کی جو بیماری آتی ہے نا، لال ہو جاتے ہیں جس سے آنکھ تک نہیں کھلتی، اسی واسطے علی آپ کے حاضر خدمت نہیں ہو سکے، جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ مولا کائنات کو لے کر آتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب صحابہ کے آگے اپنا لعاب دہن لگا نکالتے ہیں اور علی کی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لعاب دہن لگانا تھا، آنکھ اسی وقت الحمدللہ بہت ٹھیک ہو گئی، بہت ٹھیک ہو گئی۔ اب اسلام کا علم مولا کائنات کو دے کر دیتے ہیں، اب جاؤ، اب خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ خیبر کا قلعہ ایسا تھا، وہ جو دروازہ تھا اتنا وزنی دروازہ تھا، خیبر کے 40 طاقتور نوجوان اسے مقرر تھے کھولنے پوچھنے خالی۔ دروازہ اتنا وزنی تھا، ایک دوسرے سے کھلتا نہیں تھا۔ 40 طاقتور نوجوان خیبر کے روزانہ ڈیوٹی پر رہتے تھے، صبح کھولتے تھے اور صبح پوچھتے تھے۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنا وزنی رہا ہوگا۔ جب مولا کائنات فاتح خیبر کے قلعے کے پاس آئے تو دروازہ بند تھا۔ مولا کائنات نے لیفٹ ہینڈ سے اس دروازے کو کھاڑا، جہاں 60 نوجوان طاقتور ہلانا مشکل ہوتا تھا، صرف ذات تنہا مولا کائنات نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ دیا اور اسے بھالا بنا کر ہی فتح کیے کہ فاتح خیبر بن گئے۔ تو تینوں جید خلیفۃ المسلمین نے مولا کائنات سے پوچھا، اے علی، ہم بھی تو خیبر کا فتح حاصل خلا پار کرنے کے لیے گئے تھے، ہم سے نہیں ہوا۔ عمر فاروق کہتے ہیں، میری جلالیت ایسی ہے، صرف نام سن کر دشمن کام جاتا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی، میرا اثر بھی بے بس ہو گیا، میں نے بھی بہت طاقت آزمائی۔ ذوالنورین بھی، یہ نور مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہے نا، تمہارے سیرہ میں ایک بار جھگڑا بھی ہوگا تھا، سرکار نور نہیں عبد ہے نا، شاید اگر میرا خیال صحیح ہے تو 2 یا 3 سال پہلے ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی، تھوڑا نور نہیں ہے۔ اسی طرح حال ہی میں بنگلور میں ایک ایسے انسان آئے تھے، دوران مجلس بعد میں پوچھ بیٹھے، سرکار نور نہیں عبد ہے۔ تو میں یہ بولا، جمعہ پڑھتے ہیں کیا تمہیں؟ تو کیا آپ امام؟ یہاں میں امام ہوں۔ خطبہ پڑھتے ہیں عربی کا؟ اچھا۔ چاروں خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں؟ ہاں۔ عثمان غنی کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں؟ ذوالنورین، ذوالنورین، یعنی سرکار اپنی ایک بیٹی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دے دیے تھے۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد پھر دوسری بیٹی، یعنی ذوالنورین مطلب 2 نور۔ جب سرکار کی 2 بیٹیاں ذوالنورین ہوتی ہیں تو پھر سرکار بیٹیوں کو نور تصور کر رہے ہیں، باپ کو نور تصور نہیں کر رہے، تو یہ بھی حماقت ہے تمہاری کیا؟ ممبر پر کھڑ کر اعلان کر رہے ہیں بیٹیاں نور ہیں، اور ممبر سے اتر کر کہتے ہیں کہ سرکار نور نہیں ہے، تو پھر کتنی بڑی بےخوبی کی بات ہے۔ بات اٹھی تھی، بات ظاہر کر دیا تاکہ آگے اس طرح کے جراثیم ہمارے میں پائے گئے تو اینٹی ڈوٹ ریڈی رکھ لیے۔ الغرض مولا کائنات سے جب تینوں نے مل کر پوچھا، آپ میں وہ طاقت آئی کیسے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں، پتہ نہیں، جیسے ہی سرکار نے میری آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، میرے جسم میں ایسی طاقت آئی جس کی انتہا نہیں۔ جسم میں طاقت کیا کرنے سے آتی؟ کھانے سے آتی۔ سو مطلب سرکار کا لعاب دہن جسم میں اتنی طاقت دیا کہ فاتح خیبر بن گئے۔
مطلب کیا پتا چلا؟ آنکھ میں جب چیز کوئی بھی ڈالی جاتی ہے تو اس کا اثر سیدھا معدے پر جاتا ہے اور طاقت ہوتی ہے، طاقت پیدا کرتا ہے. اسی لیے حالت روزہ میں ممنوع ہے کہ اپنی آنکھوں میں ڈراپس ڈالو. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے اب اسی طرح لعاب دہن کے ایسی واقعات، ایسے معجزات سرکار کے اگر بیان کرتا چلا جاؤں گا تو پھر ٹاپک ہی سرکار کے لعاب دہن پر ہو جائے گی. جب سرکار کے تھوک میں اتنا اثر ہے، سرکار کے تھوک یعنی لعاب دہن میں اتنا اثر ہے، تو میں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں سرکار کے خون میں کتنا اثر ہے. جو آلے رسول ہیں، سادات ہیں، ان کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ہے نسب میں. اسی لیے ان کے خون کی، سرکار کے خون کی عوض ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں. ہم پر سیدوں کا احترام واجب ہے، چونکہ ان کی رگوں میں وہی پاک خون دوڑا کرتا ہے. تو الغرض بات اٹھی تھی اس چیز کی لے کر. اب بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت آدم نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے جن جن کو بھی نبوت یا رسالت یا دونوں نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز فرما کے دنیا میں بھیجا، سبوں نے آ کر ترانہ گایا نبی کا. سبوں نے آ کر ترانہ گایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بشارت والا ترانہ گایا. اب تک وہ سب کہہ رہے تھے آنے والے ہیں آنے والے ہیں. اب میں بشارت دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد وہی آئیں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا. میرے بعد وہ آئیں گے، ان کے بعد کون آئیں گے وہ خود بتا دیں گے. لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کن کن مقرب مقدس اللہ کے وہ رسولوں نے نبی کے آنے کے گن گائے تھے، یہ تو ہے ان کو ان کے صفات سے جانا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آدم کو صفی اللہ کہتے ہیں، جیسے آدم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ. مطلب اللہ کیا ہے؟ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا، اس معجزے کے سبب بہت مشہور ہو گئے تھے. تو اب آئیے شاعر کا خیال دیکھیں گے. بس اس خیال کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کر گیا تھا تاکہ وہ اشعار آپ کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جائیں. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. وہ صفی وہ خلیل و نجی ہو، یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو. وہ صفی وہ خلیل و نجی ہو، وہ ذبیح و کلیم و مسیح ہو. ہر نبی نے یہی گنگنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا. بس بہت عنقریب چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ مبارک گھڑی آنے والی ہے. پیغام لے کر یہ وہی گھڑی ہے جہاں نبی کی تولد ہوئی. کون سی گھڑی ہے؟ کیوں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر، اور ایک ذہن دینا چاہتا ہوں. چونکہ ہمارے بنگلورو میں جو ملٹریس پورے سر پھرے، ملٹریس پورے میرے سر پھرے، اللہ کے فضل سے، مرشدین کی دعاؤں سے، ان کی نگہ کرم سے، ان کی ہر سوال کا جواب میں میرے موٹر پن سے دیتا ہوں. یہ پہ ہمیں سیرت کے جلسے بولتے ہیں، پہ میلاد کی محفل بولتے ہیں. میلاد ہے نا مولود. کیا سرکار 12 ربیع کچھ پیدا ہو رہی ہے؟ سو کیا اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے کیا؟ پہلی بار جب آئے تھے دنیا میں 12 ربیع الاول کو، سب خوشیاں منائے، ان کی تولد کی ہو گیا. پھر ہر سال پیدا ہو رہی ہیں، 12 ربیع الاول کو جو منا رہے ہیں مولود کا جلسہ. اب کیا کرنا؟ اب دماغ الٹا رہا تو الٹا. اب وہ جو بولتے نا لوگ گھی ڈبے میں سے سیدھا نکلے نہیں، کیا کرنا؟ ہاں ایک آیا انگلی تمہاری کئی ٹیڑھی کر دے جاتے ہیں، ڈبا چھوڑ دو. تمہاری انگلی کئی وہ بینڈ کر لوگ تکلیف دیتے ہیں، ڈبا چھوڑ کو چھوڑو، بات ختم. ایسا گھی پورا باہر آتا. تو میں بھی ایسا جواب دینا چاہ رہا تھا. دلائل کی اگر روشنی میں دوں
علم کی روشنی میں دو تو مانتے نہیں. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. رمضان مناتے کہ نہیں؟ ہاں مناتے. اس میں ایک مقدس رات میں مناتے. اور وہ کون سی ہے؟ طاق رات. چاہے 21 ہو یا 23 ہو یا 27 ہو یا 29 ہو. اب یہ راتوں کو کیا کہتے ہیں؟ طاق رات کہتے ہیں. تو اس رات کیا ہوا؟ سورہ انا انزلنا پورا بتا رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر اتنی متبرک مقدس رات ہے. یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل. ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. مناتے کیا تمہیں؟ ہاں ہم شب قدر مناتے. فرق رہتا ہے تمہیں رات مناتی ہیں، ہمیں دن مناتے ہیں. تمہیں منائے تو جائز، ہمیں منائے تو شرک بدعت. مولا تمہاری شرک کی عادت نہیں جاتی ہے. شرک کو زمانہ میں چرک کرنا ہوگا. کتوں کو دیکھے رہتے ہیں باہر، وہاں ہمارے سے پھر دوسرے ٹائپ کو وہاں لے جاتے رہتے ہیں. شرک 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 کرتے. انہوں کہاں گیا وہاں شرک 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 کچھ نسل کے. تو الغرض میں نے کہا اچھا رات مناتے نا، کیسا منائے کیا؟ اچھا شب قدر میں ہوا کیا؟ شب قدر میں قرآن اترا. اچھا شب قدر میں قرآن اترا. کیسا شب قدر نہیں تھی نا؟ کیا وہ رات اترا ہے کیا؟ 5 سال پہلے بھی تھی نا شب قدر رمضان میں. کیا 5 سال پہلے اترا قرآن؟ نہیں 10 سال پہلے. تمہاری تو 40-50 سال کی جماعت. کیا 50 سال پہلے اترا اپنا؟ ارے پاگل، 1400 سال پہلے نزول ہوا تھا. تو تمہیں کیوں منا رہے؟ اس رات کو اترا تھا جس رات نزول ہوا تھا. برکتیں والی تھی، رحمتیں والی تھی. پھر نبی محترم اس رات کو منانے کو کیوں کہیں؟ آج کی رات اترا ہوگا پھر ختم، صحابہ تمہیں کر لو، پھر امت کی اب ضروری نہیں ہے. صبح قیامت تک مناتے نہیں. بات دراصل ایسی ہے، اس رات یعنی شب قدر کی رات کی نسبت اس رات سے ہوتی ہے جس رات کو اترا تھا. جس رات کو اترا تھا اسی رات کی ساری رحمتیں اس رات میں بھی رہتی ہیں. بات صاف کیا ہے؟ بات صاف ہو گئی. جس رات کو اترا تھا یہ رات کی نسبت اس سے ہے، وہی فضیلتیں ہیں. تو 12 ربیع الاول کو میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. جب بھی 12 ربیع الاول آئے گا اسی نسبت سے وہی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا. وہی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا. یہ رہی تھی بات میلاد کی. اب وہ ان قریب آ رہی ہے گھڑی، اور رحمت والی صبح بہت ان قریب آ رہی ہے. اپنے آپ کو بچھانا کو للے کو کروڑوں کو، یعنی جمعرات کی رات، شب جمعہ جسے کہتے ہیں. آنے والی رات سرکار کی تولد کی رات ہے. رات گزر رہی تھی، رات کی تاریکی گزر رہی تھی. اندھیرا چھا رہا تھا. اس اندھیرے کے، اس غفلت والے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے نور خدا کا آمد ہو رہی تھی. تو وقت فجر کا تھا، 4-5 بجے کے درمیان بتایا جاتا ہے تحقیق کے ساتھ. تو اس وقت میرے والد محترم کا بھی عمل یہی تھا. رات بچوں کو صبح لے کر 3 بجے اٹھ جاتے اسی حالت میں. ہدیہ درود و سلام، ہدیہ درود سلام، حتیٰ کہ فجر کی اذان تک کنٹینیوس صلاۃ و سلام سرکار پر پڑھتے رہتے ہیں. ہما قسم کے سلام. بعد میں فجر کے بعد نماز ہوتی ہے. نماز کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے. جو رکھ کر فاتحہ خوانی دی جاتی ہے اسی کو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ مولود کا ایک طریقہ ہے. اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں، شاید اس سارے چیزوں کو، حسین چیزوں کو اپنے 4 جملوں میں سمجھا رہے ہیں. نور و نکہت کی ہر نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی. صبح صادق نے آ کر بتایا، میرے آقا کا میلاد آیا. میرے آقا، مسئلے کا شعر آ رہا ہوں، اگر پڑھتا رہوں تو کلام اور بڑھ جائے گا. پڑھنے کلام نہیں، پھر خلاصہ دینے میں دیر ہو جاتی رہے گی. آمینہ تیری قسمت پہ قربان، تیرے گھر سے ملا ہم کو قرآن. آمینہ تیری قسمت پہ قربان، تیرے گھر سے
ملا ہم کو قرآن، نور نے بھی، نورانی میاں کا تخلص نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ جب خانقاہ سے نکل کر آ رہا تھا تو عبدال باسط نے میرے کانوں میں اذان دی۔ یہ اذان وہ نہیں جو مساجد سے آتی ہے، وہ نہیں، کیا اذان دی؟ صاحب گھرانہ کی اہلیہ کی اذان سنیں گے۔ بول رہی گھر والے آج کا بیان بہت بڑا ہونا کہتے ہیں۔ بریانی بڑے کی بنی چھوٹی کی؟ ہاں سچی بولو، بڑی کی، اچھی بات۔ بیان میں کبھی بھی، میری صحت کبھی بیان کرنے کی نہیں ہے، خانقاہی انداز میں اتنی باتوں کو تو سناتا ہوں تاکہ اس سے فیض، ہمارا بیٹھنا فیض یابی ہو جائے۔ اگر ایسی رات بھر باتیں سناتے رہیں، عمل کی طرف دل راغب نہیں ہوا تو میرا رات بھر بیٹھنا بھی بیکار اور آپ کا رات بھر بیٹھ کر سننا بھی بیکار۔ بات لمحوں کی کیوں نہ ہو، اگر دل میں پیوست ہو جائے تو یہی کافی ہے، یہی کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن کل ایک بہت بڑا مرحلہ آپ کے آگے آنے والا ہے۔ کل خانقاہ کا مرکزی جلسہ ہے۔ مرکزی، آج تک مرکزی جلسہ اس شان، اس طور، اس طریقے سے نہیں منایا گیا جس طرح ہم نے بنگلور میں اسے ایک عادت ڈال دی ہے 2 سال سے۔ اور وہ خانقاہ کا مرکزی جلسہ اتنا منظور نظر ہوتا ہے کہ ہر ایک کی زبانوں پر اس کا چرچا ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ نبی محترم کا جلسہ ہوتا ہے، نبی محترم کا جلسہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں بھی وہی ذہن دینا چاہتا ہوں، جیسے ہی میں سرا کہتا ہوں، باہر کے باپ بولتے ہیں ارے بڑا اچھا موسم، بڑے کیا سننا نا، پورا ٹھنڈا ٹھن سننا۔ بولے ٹھنڈا ٹھن کون آواز دیتا ہے؟ تو خالی رہنا گھڑا، بھرتی گھڑا کیا بھی نہیں، دور سے ٹھنڈا ٹھن نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس کیسے ہیں سو بجھگے سو داس کے چولہے ہیں، عمل کے میدان میں بجھے سو داس کے چولہے ہیں، سو ہمارے پاس جوڑ بیڑے ہیں، سو گا آنکھ کی ایک اچھی بیڑی نظر آتی کڑک۔ تو البت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، لیکن اندرونی حال ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے حال پر ہمیں رونا آتا ہے۔ رونا صرف ایسا رونا نہیں، خون کے آنسو آنکھ روتی ہے۔ اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، اتنی علالت طبیعت کے بعد بھی جب آتے ہیں تو یہاں وہ حال دیکھ کر، خلفاؤں کا، مریدوں کا حال دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ کیوں میرے آبا و اجداد یہاں کے لوگوں کی اتنی توجہ کا مرکز بنائے، اتنی طریقت کی بے ترتیبی، اخلاقی چیز پر، عملی طور پر اتنی بے پرواہی، لاپرواہی ہے، اس کی بات بھی توجہ کا مرکز بنے رہے، نہ جانے کیا رہے، تو تمہاری خوش نصیبی کہاں سے ہے پتہ نہیں۔ پھر بھی روز محشر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ میں تو صرف آ رہا ہوں آپ کی روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، نہ کہ میری علالت کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کل کا جو پروگرام ہے یہ بہت پہلے ہی، جیسے ہی پروگرام میں نے اعلان کیا، اسی اعلان میں یہ بات بھی بار بار میں نے وضاحت فرمائی، یہ ایک مرکزی جلسہ رہے گا اور اس میں کوئز کمپٹیشن رہے گا، کوئز کمپٹیشن رہے گا۔ اب وہ کوئز کمپٹیشن بتائے گا اس دن یعنی کل کہ محافل کو آپ کھانے کے واسطے آتے تھے یا روح کو کھلانے کے واسطے آتے تھے۔ اگر روح کو کھلانے آتے ہیں تو بغور آپ نے سنا ہوگا، جب سنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں رکھا ہوگا، آپ کے ذہن میں رکھا ہوگا تو سوالات اسی سے کیے جائیں گے جو محفلوں میں آپ کو سنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ نرسری کا سوال نرسری والے کو کون سے تو پی جی کا سوال پوچھ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جو بات سنائی گئی ہے مجالس میں، اسی مجالس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے سوالوں کو لیا جاتا ہے، اور تاکہ شاید بھول ہو سکتی ہے، تر و تازہ تمہاری یاد کرانے کے لیے۔ دیکھو بچہ سال بھر پڑھتا رہتا، یاد نہیں رکھتا، اب ایگزام ایک ہفتہ ہے کیا کرتا، سال بھر پڑھا سے کیا کرتا، پریشر دار کو پڑھتا، اب جو پریشر دار کو پڑھتا اسے بہت دیر تک اسے یاد رہ جاتا،
تو اسی طرح خالی سنائے چلے گئے, اٹھے کھائے چلے گئے, ہمارا معمول ہو گیا ہے. یا گویا ایسا ظاہر کر رہے ہیں کھانے کے واسطے سے میں پیدا ہوئے ہیں, عبادت کے لیے نہیں. انہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور نہیں ہمیں تو صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے. تو اس کے برخلاف کہا جا رہا ہے عملی طور پر جو ہم کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں پر اس پرفتن دور میں جہاں سنیت حق ہے, ہم سنی رہ کر سنی ہوئی باتوں کو بھی پرزے پشت اگر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری جہالت, ہماری تباہی اور ہماری آخرت کو بہت گہرائی, اندھیری اور خطرناک چیز میں لے کر جائے گی. تو اس سے سب باز آ جائیں. اب تک ہو چکا, پانی سر پر سے چلے گیا ہے, اب سانس لینا محال ہو گیا ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جاگ جاؤ, ابھی جاگ جاؤ. جگانے والے کا دن آ رہا ہے, جنہوں نے ساری کائنات کی مردہ روحوں کو جگایا ہے ان کا دن آ رہا ہے. اگر ایک بات کہوں, قوم اتنی بربریت ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ جب اس قوم کو ہدایت دے کر کئی انبیاء اور رسولوں سے بھیجا تھا تو آخری نبی کے آنے سے پہلے کل کو جتنی ہدایت نصیب ہوئی تھی اس وقت کے دور کے انسانوں کو اتنی گمراہی مل گئی. نہ جانے کتنے بتوں کو اپنا خدا بنا گیا تھا, جو چیز سے ڈرتے تھے اس کی عبادت, اس کی پرستش, نہ جانے کیا کیا. حتیٰ کہ میں کہوں کہ ظلم و تدبر اور بربریت کا ننگا ناچ انتہا پر تھا. تو کسی قبیلے میں کسی گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی, بچی لڑکی پیدا ہوتی, تو خود اس کے ماں باپ اسے خبر کھود کر زندہ دفن کرتے. سوچو اولاد کیا ہوتی ہے, ان سے پوچھو. یہ نعمت جن کے پاس اولاد نہیں ہے, اور جن کے پاس اولاد ہے اگر ان کی اولاد ہدایت پر نہیں ہے تو پوچھو, پھر وہ بھی بولیں گے اللہ یہ اولاد کہیں کو دیا کہ ہم نہ ہو. کئی گھروں کا رونا ہے اس طرح. تو اسی طرح واقعی قابل تحسین ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد فرما بردار ہوا کرتی ہے. فرما بردار یہ صحبت سے, یہ پرورش سے ہو جاتی ہے. الغرض سوچو جب بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو وہ معصوم بچیاں بھی اپنی زبان حال سے کہتے تھے اے رحمت للعالمین, اب وقت آ چکا ہے, اب سارے زمانے پر رحمت بن کر چھائیے. ہماری جانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ہماری جانوں کو بچا لیجیے, ہماری جانوں کو بچا لیجیے. کتنی ننھی ننھی بچیاں نہ جانے اپنی اچھی اچھی سانسوں کو لے کر زمین میں دبک گئے ہیں. شاید ان معصوم بچیوں کی بلکتی ہوئی دعائیں تھیں کہ اللہ کو اتنا ترس آیا کہ اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. کون بھیجتا ہے اپنے محبوب کو؟ اپنا محبوب اتنا پیارا ہوتا ہے کوئی نہیں بھیجتا. اب محبوب کو بھیجنا تو وہ ساری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جو دعائیں ہوا کرتی تھیں جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا, یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ رحمت للعالمین رحمت بن کر ہمارے درمیان آور گئی. اور آج کی جو میں موضوع بنا جا رہا ہوں, آپ کو بہت پرانی بات یاد کرانے جا رہا ہوں جس کا تعلق زمین سے نہیں ہے. جو وعدہ ہم نے روز میثاق کیا تھا اللہ کے آگے, اس وعدے کو یاد دلانا جا رہا ہوں. تمہیں پتا بھی نہیں کہ ہمیں کہاں وعدہ کر گئے, ہمیں تھیج کہاں, ہمیں تھیج کہاں. اب میں ارواحوں کی سفر کو لے کر جاؤں گا. آج کا موضوع عالم ارواح کا رہے گا. اگر وقت اگر مجھے ساتھ دے, ایک دست ہو رہا ہے, اب بڑا بیان ہونا ہے, وقت اگر ساتھ دے تو انشاءاللہ کچھ اور موضوع کسی اور آیت کو زیر غور کروں گا جو ہمارے لیے یہاں کے حالات کے مطابق ہم ضروری ہونا ہے. ایسے تو آیت قرآنیہ پر کسی آیت پر بولا جا سکتا ہے سارا قرآن نبی کا قصیدہ ہے, سارا قرآن ساری آیت نبی کا قصیدہ ہے, اسی طرح سے نبی کا گنگنایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں آ رہا ہوں اسی چیز پر جس کو آج میں اپنا مرکز بنانا چاہ رہا ہوں. اب اپنے دماغوں کے کھڑکیاں کو, شٹراں کو اچھی طرح سے اوپن کر لے بیٹھو. ہو سکتا سوالات اس میں سے بھی آ سکتے ہیں, لیکن کنڈیشن سپلائی کون سا پروڈکٹ مارکیٹ سے لے کر آئے تو ایک اسٹار مارک ڈالے ہوتے ہیں, ٹرمس اینڈ کنڈیشن سپلائی کا تو لکھے رہتے ہیں. دیکھے کیا وہ سب تو گفٹ کر دیا ایک بیگ موبائل 5 روپے, 5 روپے کا دھڑا دھڑ پہلے بک کر ڈالتے ہیں, نیچے نہیں پڑے نکالتے ڈالا رہتا بڑی 1 روپے میں.
टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, बाद में खरीदे 5 रुपए तेरे को दलीगंज में आया खरीदने तो हाँ डिपॉजिट 25,000 रख तुझे आती है, 25,000 रख डिपॉजिट तुझे आती है। एक बार जू का सुनाया था नहीं, जू का सुनाया था ना, हाँ। तो उसी तरह कहीं ऐसा ना हो पूछा धर्रा में तवज्जो से सुन लेता या सुन लेती तो जवाब दे डालती थी, प्राइज मिल जाता था। अच्छे अच्छे प्राइजा भी हैं समाज के, हर चीज के लिए प्राइजेस भी हैं। हमारे सिरा में क्या है तो वो एक मोहल्ला मशहूर है, घोड़े को तालाब कर ले जाकर मुंडियों ढकलना कहता है पानी पीने के वास्ते। हमारे सिरा के घोड़े ऐसे नहीं, पूरा मुंह खोल को हाथ डाल को उसके पेट तक का निवाला डाल छोड़ना ना, खाना ने भूखा रहा तो कहते वैसी हालत है हमारी। अलकर हमारी गफलत, हमारी हालत एक ना एक दिन दूर होकर रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़हन बना रहा था आपका, चूँकि टॉपिक ऐसी थी कि अब की नूर की बात तुम्हारे दिमागों में इतनी आसानी से नहीं जाती थी। नूर वाली बात तुम्हारे दिमागों में इतनी आसानी से सूरत नहीं कर सकती थी, उसीलिए मैं आपके जहन को थोड़ा रिफ्रेश कर रहा था ताकि उस पाकीज़ा नूर को अपने दिमागों के अंदर हमेशा के लिए रचा लीजिए, बसा लीजिए। फिर वही नूर आपके कल्ब में जब उतरेगा तो आपका कल्ब इतना पाक हो जाएगा कि नफ्स अम्मारा से फिर नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा। नफ्स मुतमइन्ना तज़किया कल्ब का भी इस तरफ इशारा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्र जहां में हम सब पढ़ के ज़ाये क्यों लम्हात करें, ज़िक्र जहां में हम सब पढ़ के ज़ाये क्यों लम्हात करें। आओ पढ़ें व शम्स की सूरत रूए नबी की बात करें। आओ पढ़ें व शम्स की सूरत रूए नबी की बात करें। नूर खुदा है, नूर नबी है, नूर है दीन और नूर किताब। नूर खुदा है, नूर नबी है, नूर है दीन और नूर किताब। हम ऐसी रोशन किस्मत वाले तारीकी की क्यों बात करें, तारीकी की क्यों बात करें। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम मजीद में फरमा रहा है, लक़द जाकुम, तहक़ीक़ के हमने तुम्हारी जानिब नूर को भेजा। सिर्फ नूर तक नहीं रहा, वो किताबों मुबीन भी कह रहा है, और हमने हिदायतों से लबरेज उस किताब को भी भेजा है, उस किताब को भी भेजा है। नात खान कभी अपने क़ुव्वत हाफिज़ा से बगैर देखे नात पढ़ रहे थे, बेशतर अहबाब देख कर पढ़ रहे थे। समझिए, समझो कि अगर मैं कोई एक पेपर या किताब दे दूँ, ज़रा पढ़ को इसमें क्या है सो दिखाओ तो बोलता हूँ। अब यहाँ से इसकी किताब बताता हूँ। अब देखो ये किताब में कुछ तहरीर है, पढ़ोगे तो बोलती हूँ तो कौन पढ़ता है, पढ़ा लिखा है क्या अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़। दिखाओ इतना को हजरत हमने आता नहीं, दिखाओ इतना को हजरत हमने आता नहीं। ठीक है, अब हजरत नहीं हजरत को बोलते हैं क्या लिखा है हजरत का, तो पढ़ डालते हैं, पढ़ डालते हैं। अब पीछे वाला को बोलता हूँ यहाँ ऊपर की लाइन क्या है, हम क्या नहीं है, दिलदार की बात और है, रूहानी आंख से देख लेते हैं। हाँ, अब तुम्हारी जाहिरी आंखें तो अच्छे न, दीगर की आंख रखते हुए तुम पढ़ नहीं पढ़ रहे, क्यों, बहुत दूर है हजरत नहीं पढ़ते। अच्छा अच्छा, बहुत दूर है, इस वास्ते पढ़ना तुम्हारे लिए महाल है। अब ये किताब तुम ना दे आता, तुम्हारी आंखों से दूर है, तुम्हें नहीं पढ़ रही, ये तुम्हारा क्लेम है ना। दलील तुम्हारी ये है कि आंखों से बहुत दूर है इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, आंखों से अगर खरीद दिया तो तुम्हें पढ़ सकती हूँ। अब लो ये किताब को लेकर क्या गलत है, अब पढ़ को दिखाओ, बिल्कुल खरीद रख लो, कहीं भी नहीं पढ़ रही। पहली शिकायत बोले दूर है पढ़ने से क्या, और मैं खरीद कर डाला, खरीद कर डाला तो तब भी नहीं पढ़ रहे हैं।
خنکی میں درد شروع ہو جاتا. تو یہ ڈسٹینس ہوتا ہے, یہ ڈسٹینس ہوتا ہے جو سائنس والے ہیں انہوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. شاید بچوں میں بھی اپنے اپنے اسکولوں میں بایولوجی سائنس میں ہوتا, LDDV بولتے ہیں اسے, لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنکٹ ویژن. لیسٹ مطلب منیمم, کتنی قربت ہونی چاہیے جو بغیر آنکھ کو دکھائے کوئی بھی چیز پڑھی جا سکے, تو اسے لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنکٹ یعنی کلیئر ویژن بولتے ہیں. تو تحقیق کے بعد بولتی ایک نارمل اچھی آنکھ والے کے لیے یہ ڈسٹینس 25 سینٹی میٹر ہونا. کتنے سینٹی میٹر؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں جب بھی پڑھنے بیٹھے اس کے لیے 25 سینٹی میٹر ماپ یہاں رکھیں گے رکھنا, سمجھیے. ہر ایک کی آنکھ وہی نہیں ہوتی, تھوڑا کم و بیش ہوتی ہے. تو نور کا بھی یہی معاملہ ہے, نور کا بھی یہی معاملہ ہے. سرکار ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے بولتے ہیں, دکھتا نہیں ہے کیا قربت کا عالم, جتنا قریب آتے دکھا نہیں جاتا. تو اسی لیے ایک ڈسٹینس ہونا ہے, تھوڑا ڈسٹینس, اتنا بھی ڈسٹینس نہیں کہ پھر وہاں سے ہم دیکھ نہیں پائے. اب جس کی جتنی روحانی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑتا ہے. اچھا کتاب پڑھنا ہے تو ضروری کیا ہے؟ اب میں نئی حضرت کو دکھایا پڑھنا لے, اب میں بولتا ہوں سڈنلی پورے لائٹ آف کر دو, سمجھو کہ اندھارا ہو گیا, پڑھو حضرت کا. تو نئی حضرت پڑھتا نہیں, لو 25 سینٹی میٹر چڑھ لو پڑھو کرتا ہوں, نہیں حضرت پڑھتا نہیں. ارے ٹھیک, آنکھ بھی اچھی ہے, لکھی ہوئی عبارت بھی بالکل صاف صاف نظر ہے, پھر دیکھو نہیں پڑھتے, اندھیرا ہے, اندھیرے میں کتاب پڑھی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ جس آیت کو ہماری طرف ہدایت دے کر بھیج رہا ہے, پہلے تذکرہ نور کا آ رہا ہے. لقد جاءکم نور, میں نے تمہاری جانب پہلے نور کو بھیجا بعد میں کتاب کو. اگر کتاب پہلے بھیج دیتا نور بعد میں بھیجتا تو کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں تھا, چونکہ نور ہی نہیں تھا. نور اس کو عام دنیاوی کتاب نہیں تھی, وہ خدا کی کتاب تھی. خدا کی کتاب کو پڑھنے کے لیے خدا کا ہی نور ضروری تھا, خدا کا نور ہی ضروری تھا. اگر زیرو بلب میں بیٹھ کو پڑھے تو نہیں پڑھ سکتے, ہیلوجن بلب پورا والے تو جب بھی نہیں پڑھ سکتے. جو چیز جس کے مطابق ہوتی ہے اسی طرح کی روشنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. قرآن یہ خدا کا کلام ہے, بندوں کے لیے ہدایت والا بن کر آیا ہے, تو اسے نور مصطفیٰ کے نور سے ہی اگر پڑھا جائے تو تبھی وہ ہدایت بن کر ہمارے رگ و جان میں سمائے گا, ورنہ وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا. نبی کے دامن سے اگر اپنے آپ کو چھڑا لیں تو ہم بھٹک جائیں گے. اس نور کے سہارے کے بغیر قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات, پڑھا بھی نہیں جا سکتا, پڑھا بھی. تو اسی لیے پہلے نور آیا بعد میں کتاب آئی. اچھا میں بنگلور سے آیا, اسرا کے پروگرام کو بنگلور سے آیا. اب بتاؤ کہ سیرا میں کو پیدا ہوا نہیں, میں بنگلور میں پیدا ہوا تھا. اب بولیے حضرت جو بلاری میں پیدا ہوئی ہے, سننا صرف 2 جگہ کی بات کر رہا ہوں, صرف 2 جگہ کی. اب میں سرا کو آیا, لفظ آیا ہوا تو کہاں سے آئے گا پوچھتے, کہاں سے. اب لوکل کی بات کریں تو آج میں چاند بادشاہ صاحب کے گھر کو آیا تو کون سے محلے سے آیا, لوکل کی بات ہوتی ہے, سمجھے. تو آنا لفظ یہ بتاتا ہے کہ کہیں اور جگہ سے آیا ہے, کسی اور جگہ سے اسے منتقل کیا گیا ہے. تو ہم نے تمہاری جانب نور کو بھیجا. ہم سے مراد ہے قوم, ہم سے مراد قوم, بندے. اللہ تعالیٰ ذات واحد تھا, ذات واحد کو لفظ ہم استعمال نہیں کیا تھا. میں نے, سمجھ میں آنے والی بات, میں ناشتہ کر لیا. اب مجھے پتا نہیں ہم نے ناشتہ کیا تو تمہیں کریں گے نہیں مجھے معلوم. تو لفظ ہم صرف ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے, تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک سے زائد. وہ کون تھے ہم, وہ کون تھے؟ میری بات یہ ایسی ہوتی ہے, یہ کتابی تقریروں پر میں جاتا ہوں, تسلی کی گولی سامنے رکھتا ہوں, حقیقت کی گولی اندر ہوتی ہے. حقیقت کی گولی کو میں بھلا کر تم نہ پلاتا ہوں سوتا ہے. تو ہم نے تمہاری جانب نور کو بھیجا. یہ کون ہے وہ ہم؟ بہت ساری کتابوں میں ہم سے مراد لفظ اللہ بتایا جاتا ہے. میری تھوڑا
خامخواہی طرز انداز ہے، خامخواہی باتوں کے حجابات کو میں اٹھاتا ہوں اور حق وہی کی بات کرتا ہوں۔ اب ہم کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ آج میرا دائرہ محور کیا ہے؟ صرف ہم کو سمجھانے، صرف ہم کو سمجھانے آج آپ کے درمیان موجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کون تھا، کیا تھا، خود سے پتا نہیں تھا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کنتم خزان مخفیہ۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی ایک ہوتی ہے حدیث اور دوسری ہوتی ہے حدیث قدسی، میں دونوں بھی ایک ہی حضرت۔ اچھا اور آسانی تمہارے سراما میں سمجھانا ہے تو چکڑ کچڑ دو بھی ایک ہی چیز، چکڑ کو تو بھی ایک ہی، کچڑ کو تو بھی ایک ہی کر دو، تو سب کو معلوم ہوتا چکڑ کسے بولتے ہیں، کچڑ کسے بولتے ہیں، سمجھ گئے؟ چکڑ اور کچڑ علیحدہ علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح اب جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا، کیا آپ کو بتا رہا تھا؟ اول ما خلق اللہ پوری حدیث قدسی وہ ہے خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو بات ہے وہ سب پر آیا ہے کتاب اللہ میں بشکل وحی، بشکل کسی ذریعہ نبی تک خدا نے اپنی بات پہنچائی، وہ کلام اللہ ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے بیچ والا نہیں تھا، جبریل امین نہیں تھے، ڈائریکٹ ہم کلامی رب کی اور نبی کی ہو رہی تھی، تو خدا نے جو باتیں نبی سے کہیں، نبی نے صحابہ کے درمیان وہ باتیں کہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، بیچ میں ذریعہ نہیں۔ باقی کے دیگر احادیث کم و بیش 1000 کتابیں ہیں، اب جہاں کہتے ہیں نا بخاری شریف، مشکات شریف، سننا سب شریف کتابوں میں آپ کو حوالہ کسی کے ذریعے ملتا ہے۔ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عمر عبداللہ راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کا فرمان یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے حدیث؟ نبی کو چند چیزوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ نبی کے طرز زندگی میں نبی کس طرح قیام فرما رہے ہیں، نبی کس طرح رکوع کر رہے ہیں، نبی کس طرح سجود کر رہے ہیں، نبی کے طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور نوٹ کیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ احادیث، اسے کہتے ہیں احادیث۔ حدیث قدسی اور ہے، میں نے اس کا صاف مطلب صاف ہو گیا، رویت کلیئر ہو گیا۔ تو حدیث جو میں نے کہی بات کنتم خزان مخفیہ، یہ حدیث قدسی ہے، جبریل امین کو بھی پتا نہیں تھا۔ کیسے پتا ہوگا جب جبریل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے۔ اللہ نے چاہا میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں اپنے ہی آپ کو ہی پہچانوں، تو میں نے اپنے ہی نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اپنے ہی نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے سرکار کو کہتے ہیں نور علی نور، نور خدا، نور خدا، اپنی ذات یکتائی کے نور سے ہی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اگر ہمارے شاعر صاحب کی اگر زبان میں میں کہوں تو بڑی آسانی سے حمد 3 لفظ آتے ہیں، کیا ہے؟ میم دال، محمد میں 4، صرف میم ایڈیشنل، کہاں آتا ہے میم؟ نیچے کے اوپر، حمد کے سر پر، حمد کے سر پر میم کا تاج رکھ کر، حمد کے سر پر میم کا تاج رکھ کر اپنے ہی نور سے ذات محمد بنا دیا، اپنے ہی نور سے ذات محمد بنا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جب نور بنا، 2 نور تھے، ابھی عرش بھی نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ پودے تھے، نہ درخت تھے، نہ پھل تھا، نہ پھول تھا، کائنات کی کوئی کائنات کے لفظ بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں تھی، صرف نور خدا تھا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تھا۔ کافی نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، اب اس دوران کیا رہا تھا؟ یہ نور اس نور کو ہر چیز سے آراستہ فرما رہا تھا۔ یہ نور خدا کا نور
نور مصطفیٰ کو ہر چیز سے آراستہ فرمایا تھا. اس کو قرآن میں کہا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ. مجھ میں جو جو علم تھا میں نے وہ سارا علم اپنے مصطفیٰ کو دے دیا, نور مصطفیٰ کو دے دیا. تو یہاں پر علم نبی کو دینے والا سارے کا سارا کون تھا؟ اللہ کا نور نور مصطفیٰ کو دے دیا. اب جہالت سے اپنی دماغ کی سوچ اور قلم کی نوک سے لکھنے والے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نبی ان پڑھ تھے, نبی ان پڑھ تھے, انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, لکھنا بھی نہیں آتا تھا. جبریل آ کر قرآن سکھا کر جاتے تھے, جبریل آ کر قرآن سکھا کر جاتے تھے. ارے کیوں نہیں ان کی نظر اس صورت پر جاتی ہے الرحمن علم القرآن, قرآن کا سارا علم رحمان نے انہیں دیا. کب دیا؟ ابھی عرش بھی نہیں تھا, ابھی عرش بھی نہیں تھا, ابھی نہ لوح تھا نہ قلم تھا, نہ ابھی قرآن لوح محفوظ پر لکھا گیا تھا. تبھی رب تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا علم نبی کو دے دیا. صبح قیامت تک آنے والی ساری چیزوں کو نبی کے نور کو جب دے دیا, اب غربت میں جب رہا, اب جیسے بچے بچیاں ایک گھر میں رہتے ہیں. اب لوگ ہمارے حاجی صاحب کی گھر کی بات کریں گے. پوری کرکٹ کی ٹیم تھی ان کی, ہے ابھی ہے کرکٹ کی ٹیم. وہ ٹیم کی پھر ٹیمیں بھی ہیں, سینئر ٹیم, جونیئر ٹیم, سب جونیئر ٹیمیں بھی ہیں, پورے انٹرنیشنل ٹیم آئی ہیں. تو کیا ہوا, جب تک بچے بچے تھے سب ایک گھر میں تھے, 10 سال 20 سال 25 سال, بعد میں مچلنے لگے. نہیں اب ہمیں الگ الگ رہتے ہیں, ہمیں الگ الگ گھر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے اتنے 90 گھر منا دے, جاؤ بھائی تمہارا رہو, تو یہاں رہو, تو یہاں رہو, مچلے سے تمہیں نہ رہتی گا. تو اسی طرح نور مصطفیٰ قرب خدا کے نور میں رہا. تو پھر اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے پوچھا, فوراً نہیں پوچھا, اپنے سارے علم سے لبرے سوال ٹیچر بچے سے کب کرتا ہے؟ پڑھانے سے پہلے کرتا ہے یا پڑھا کر؟ بڑا صاف ہے, کوئی کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ چیز پہلے بتائی جاتی ہے تبھی تو سوال. کلاس میں گھستے مان ٹیچر رہے 2+2 کہتا رہے, پڑھائے نہیں سو, اسے 2 معلوم نہیں ہوتا, 2+2 کا تو معلوم نہیں کرتا انہیں, کہیں کو پڑھایا نہیں ہے. پڑھانے کے بعد سوال کرنا سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس کا جواب نہیں دینا اس کی کن صحیح نہیں پڑ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ اے اللہ تو وہی ہے عبادت کے لائق ہے, تو عبادت کے لائق ہے, اور میں تیرا بندہ ہوں. نور مصطفیٰ نے کہا میں تیرا بندہ ہوں. تو سب سے پہلا ذکر نور مصطفیٰ نے سوال کے بعد جو کیا, یا وہاب, پہلا ذکر کون سا تھا؟ یا وہاب. نور مصطفیٰ کی زبان سے پہلا جو ذکر رب کی قربت میں رہ کر جو کیا گیا, یا وہاب. امید کروں کہ آپ غور سن رہے ہیں. یا وہاب پہلا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اس نور مصطفیٰ کی یا وہاب کے کرنے کے ذکر سے اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. اب اللہ نے فرمایا اے میرے نور, مانگ جو تو مانگتا ہے میں عطا کروں گا, مانگ جو تو مانگتا ہے میں عطا کروں گا. تو اب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرے قرب خاص میں بہت مزہ میں نے لے لیا, سب کچھ تو نے مجھے سکھا دیا ہے. اب میں تیرا خاص ذکر خاص مقام پر رہ کر کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ خاص مقام عنایت فرما, خاص مقام عنایت فرما. اب اللہ مقام عطا کرے تو کون سا عطا کرے؟ عرش بھی نہیں تھا, عرش بھی نہیں تھا. الغرض ایک امیجنری مقام, کوئی سی بلڈنگ نہیں تھی, سوچ نہیں سکتے کیسے بلڈنگ, صرف ہماری تقلیات میں سمجھنے کے لیے ایک مقام عطا فرمایا. اس مقام کا نام رکھا مصباح العزا. پچھلی مرتبہ شاید میں سنایا تھا مصباح, اس کے سے ہسٹری ریپیٹ اٹسیلف کا تو یاد کر رہا ہوں. جو اللہ تعالیٰ پہلا مقام نبی کو ایک عطا فرمایا جس میں صرف عبادت کرے نور مصطفیٰ, اس مقام کو کیا کہا گیا؟ مصباح العزا. مصباح العزا مقام پر جا کر نور مصطفیٰ نے
اب پرکیف عالم میں پورے خدا کی وحدانیت کو سما کر جو ذکر کرتا رہا، ہر ایک ذکر 2000 سال کرتا رہا، ایک ایک ذکر کتنے سال؟ اب تمہیں بھی خانقاہ میں ذکر کرنے والے نا، کتنے ذکران کرا رہے ہیں حضرت؟ یہ ایک ضربی سے 7 ضربی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتنے نام ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ 99 ہیں۔ اچھا، سکھا ڈالی ہوں پہلے سے تو دیکھ سکھاتے ہیں ویسا سکھا ڈالی 90 پر 9 کون سے کا تو ہے تمہارے موبائل میں ہے، آتا ہوں دیکھتے ہیں فارورڈ، آتا دیکھتے ہیں فارورڈ، یاد کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرے۔ چلو اتنا تو یاد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 90 پر 9، کیا اللہ کے صرف 90 پر 9 صفات تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صفات رب العلا 1000 سے زائد ہے، 1000 سے زائد۔ ہر صفت خدا کے ذکر کو نور مصطفیٰ نے 2000 سال تک کیا۔ کتنے سال تک؟ اس میں سب سے پہلا جو ذکر تھا اللہ اللہ۔ آج ہم بھی کرتے ہیں، ہر خانقاہوں کی ذکر ہے اللہ اللہ۔ یہ سب سے پہلی ذات کس نے تھی جو شروع کی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کا ذکر کیا کیا؟ کتنے سال؟ کہاں رہ کر؟ مصباح الاعضاء کے مقام پر رہ کر۔ اب اللہ تعالیٰ اس ذکر کی ساری سرفرازیوں سے مزین فرما دیا نبی محترم کے نور کو، پھر اسی طرح اور ذکر میں ملوث ہوتا گیا۔ 2000 سال کی پیریڈ ہو گئی تو پھر نور مصطفیٰ نے دوسرا ذکر شروع کیا، اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں ہوتا گیا۔ اگر ذکر کے نام ہزاروں بھی بتاتا رہوں تو شاید مہینہ بھی گزر جائے گا، بنگلور والے شام کو بھی جپتے رہیں گے، ابھی تک آئے نہیں گئے تو پھر بھدرے لگ ماریں گے۔ الغرض ایک خاص ذکر پر آیا، ایک خاص ذکر پر آیا، یا قہار۔ پہلا ذکر جو تھا اللہ اللہ۔ اب جب لفظ قہار کے ذکر پر نور مصطفیٰ ہوا، شروع کر دیا وہ ذکر، چند تعداد ہی ہوئی تھی کہ نور مصطفیٰ کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور لفظ قہاریت کی، ربوبیت کی بات چل رہی تھی، اس کی قہاریت کی بات ہو رہی تھی، قہار والی بات ہو رہی تھی۔ تو اس ہیبت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشانی سے پسینہ آ گیا۔ اس پیشانی، نورانی پیشانی سے جو قطرے پسینے کے نکلے، ان پاک پسینوں سے نبی نے ارواح انبیاء کو پیدا فرمایا، ارواح انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اور ارواح انبیاء پیدا ہونے کی وجہ کیا؟ کون سا ذکر ہے؟ یا قہار، یا قہار۔ جب انبیاء ارواح کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ایک مقام اب اپنا بنا دیا جسے عرش کہتے ہیں، جسے عرش۔ تو مصباح الاعضاء پہلا، ابھی عرش بھی نہیں بنا تھا، مصباح الاعضاء مقام نبی کو عطا فرمایا۔ ذرا سوچئے، اپنے مقام سے پہلے اپنے محبوب کو اس نے مقام کی فوقیت دی۔ تو یہی بات ہے، نبی کو پہلے فوقیت دیجئے، پھر خدا کی عبادت کیجئے، پھر عطاؤں کی بارش کیجئے، یہی بات ہوتی ہے۔ تو الغرض جیسے عرش کے بالکل نیچے مصباح الاعضاء مقام تھا، اب بعد میں اس کا حوالہ دیا گیا، یہ عرش کے نیچے جو مقام آتا ہے اس کو مصباح الاعضاء۔ حقیقت میں پہلے کیا ہے؟ مصباح الاعضاء، اور بعد میں عرش۔ اگر ایسا کہوں، ہم مسلمان ہیں نا، اگر آپ سے پوچھوں ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، نیند میں سے اٹھا کو پوچھو بول بات نہیں۔ جیسے سائنس والے ہیں وہ پوچھتے نا، نیوٹن سے کہتے ہیں لا ہی کا، تو سائنس پڑھنے والے ہی کیا بھائی؟ 3 لاز بولتے ہیں، بولو فرسٹ لا کا تو یاد نہیں حضرت، سیکنڈ لا بولو گے تو نہیں یاد، تھرڈ لا فوراً بول ڈالتی۔ نیند میں سے اٹھا کو پوچھو بول ڈالتے۔ فار ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ مطلب کیا؟ آپ کرونوں کو خالی سمجھانے کا سے بول رہا ہوں، بازو بیٹھے تمہارے ہلکا کسی تو چمٹو، انہیں دیکھ کر خوشی بتا گیا، انہیں بھی چمٹا، ایکشن ہوا اس کے واسطے ری ایکشن۔
انہیں ہلکا چمٹا رہے گا انہیں کیا کرتا دبا کو پھر بہتر زور سے کرنے برابر ہے وہ کم ایکول ہوئے تک. تو یہی بات ہے جب عرش سے پہلے مصباح العزا بن گیا. میں کلمے کے بارے میں پوچھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن طریقت میں بتایا گیا حقیقت میں لا الہ الا اللہ بعد میں محمد الرسول اللہ, لیکن پردے کے راز کے پیچھے بات کیا ہے محمد الرسول اللہ پہلے لا الہ الا اللہ پہلے. اللہ نے جب کائنات کو جب بنانا چاہا, کوئی بھی چیز کو بنانا چاہا, مصباح العزا میں نور مصطفیٰ تھا تو اللہ نے پکارا محمد الرسول اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ذکر میں تھا. جب بھی اللہ کو خواہش ہوئی کہ میں کچھ بنانا چاہوں تو اللہ نے نور مصطفیٰ کو طلب فرمایا محمد الرسول اللہ. جیسے خدا کا نور کہا اسی وقت نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب عرش نے سب سے پہلے رب نے اس نور سے کہا محمد الرسول اللہ. ابھی ابدیت کے عالم میں بھی نہیں آئے, کوئی کائنات کی شے بھی نہیں آئی, تبھی نے مولا نام دے دیا محمد, اور رسالت کا بھی اعلان کر دیا وہیں پر. کوئی چیز نہیں بنی تھی, محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کہنا خدا کی سنت ہے. محمد الرسول اللہ کہنا خدا کی سنت ہے. لا الہ الا اللہ کہنا نبی کی سنت ہے. اب لڑتے ہیں نا نئے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ نے پڑھا نبی کی سنت. کون سی سنت سے تو بھاگتا, وہ سی سنت سے بھاگتا تو لا الہ الا اللہ کر رہا ہے. اگر جب بھی تعالیٰ ہماری کہتے کہ نبی کی سنت اس کر رہا ہے سب. محمد الرسول اللہ تو پہلے بول رہا ہے ذرا سوچ, خدا کی سنت ہے, خدا کی سنت ہے, پاکیزگی اعلیٰ بزرگی ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے میں پاک ذات جس کو ساری تعریفوں کا مجموعہ بنایا ہوں, پہلے تمہاری زبان کو صاف کر لو لا الہ الا اللہ کہہ کر, بعد میں میرے محبوب کا نام لو محمد مصطفیٰ کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی وجہ تو جب بھی اعلیٰ نے نیچے کو پکارا محمد الرسول اللہ, اوپر والا پکارتا ہے محمد الرسول اللہ, نیچے والے لا الہ الا اللہ کہہ کر عرش پر جا رہے ہیں. جب بھی نیچے والے نے پکارا لا الہ الا اللہ, توجہ اس نے ادھر فرمائی محمد رسول اللہ. تو یہ محب اور محبوب کی بات تھی جو کلمات بنا دیا گیا. ہمارا پہلا جز اسلام کا سے کوئی بھی کافر اگر داخل اسلام آنا چاہتا ہے تو پہلے اسے کلمہ پڑھنا لازم ہے. روزہ نہیں, نماز نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, پہلے کلمہ پڑھ. چونکہ دو کا تعلق جب ہوتا ہے تو بعد میں دو کے تعلق سے جو چیزیں وہ ہو جاتی ہیں وہ تجھ پر عائد ہو جاتی ہیں, چاہے فرض ہو, واجب ہو, سنن ہو, نوافل ہو, دیگر. الغرض اب تو ارواح انبیاء کے پورے روحیں جب پیدا کی گئیں تو اس عرش کے نیچے سینٹر میں نور مصطفیٰ کو ایک قندیل میں رکھا گیا. سمجھا گیا ایک چراغ جو سینٹر میں روشن رہتا ہے وہ اتنا جگمگا رہا تھا کہ وہ نور سب کو دیکھ رہا تھا. اپنے پیشانی کے پسینے سے جو روحیں بنے تھیں, آدم نبینا کی روح سے لے کر عیسیٰ نبینا کے سارے روحوں کو ارد گرد اپنے پایا. جب نبی ذکر کرتے تو پھر یہ سارے روحیں حلقہ بنا کر سارا ذکر کرتے. حلقے کا وجود یہی ہے, جس طرح بیٹھا جاتا ہے حلقہ اس کو کہتے ہیں نا, سرے حلقہ سینٹر میں رہتی اور اطراف پورا جیسے شمع بیچ میں ہے, پروانے اطراف سے ہیں, اسی طرح شمع رسالت عرش کے نیچے تھے, پروانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کل انبیاء کی روحیں اطراف تھی. نبی بعد میں جو ذکر کرتے گئے وہ ذکر یہ ارواح انبیاء بھی کرتے رہے. اب الغرض سب ذکر کرتے رہے. پھر ایک دن آیا, ایک وقت آیا, نور مصطفیٰ کی زبان سے وہ ذکر پیدا ہوا, یا عدل, عدل عین دال لام, عدل انصاف. جیسے ہی یہ لفظ عدل نبی کی زبان پر, نور مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا, پھر پریشانی ہوئی. ایک ایسی لاحق پریشانی طائر ہو گئی ان پر, یہ کیسی انصاف کی بات ہو رہی, کس انصاف کی؟ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے نور خدا سے پوچھا, اے اللہ یہ کون سا ذکر ہے جس کی ہیبت پھر مجھ پر طاری ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے میرے محبوب یہ انصاف والی بات ہے، میں ایک دن آئے گا میں تمہیں نبی آخر الزمان خاتم المرسلین رحمت للعالمین بنا کر آخری وقت میں بھیجوں گا. اس کے بعد تمہاری زبان سے کہیں گے کہ لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور عنقریب قیامت امت آپ کی ایسی ہو جائے گی کہ آپ کے پہلے ہونے کو انکار کر بیٹھے. جہاں اول ما خلق اللہ نوری کہا گیا، میں نے سب سے پہلے کائنات نے میرے نور سے ہی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا. ہم ماننے سے خاصی اب دور دکھ رہا ہے، نبی کے نور کا انکار کر رہے ہیں. آپ نبی آئے لیکن فرسٹ نہیں، آخری آئے. نبی آخری آئے. خود نبی کیا کہ فرما رہے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. نبی کے لیے ابدیت کا عالم پر آنا ضروری نہیں تھا. کسی حالت میں ہو نبی ہو جاتے ہیں، لیکن رسالت کے لیے عبد کی شکل میں آنا تھا. رسالت میں اپنوں کے درمیان آنا، انہی کے طور طریقے پر آنا، تو تب جا کر رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اگر نورانی شکل میں ہی نبی آ جاتے تو ہم کہاں دیکھ پاتے، تو پھر کیسی رسالت پر ہم ایمان لاتے. اگر نور کی شکل میں ہی آنا تھا تو اپنے ہی نور کو نور مصطفیٰ میں اگر بھیج دیتا تو پھر فائدہ کیا تھا، وہ خود نور آ جاتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت رکھنے والا. والارض والسماء، اللہ نور السماوات والارض، ہر کائنات کے ذرے ذرے میں میرا نور ہے کہتا ہے. الغرض جب بات ہو گئی عدل کی بات، آپ کی امتیں نہیں مانے گی تو مجھے مجبوراً آپ کے لیے یہ کائنات میں نے بنائی. میرے لیے آپ کافی تھے، میرے لیے آپ کافی تھے، لیکن آپ کی خوشیوں کی خاطر میں یہ کائنات بنایا. آنکھوں کی ٹھنڈک کی روشنی کے لیے میں نے چاند بنایا. سورج کی تپش کو حاصل کرنے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے میں نے سورج بنایا. آنکھوں کو اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے چمکتے ستاروں کو میں نے وجود میں لایا. ٹھنڈی لہروں کو میں نے پیدا فرمایا. نغمے میں نے ترانے سنائے، بلبل کے ترنے پرندوں کو پیدا فرمایا. لیل و نہار آبشار میں نے پیدا کیے. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، تم صرف میرے لیے. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، صرف تم میرے لیے. جب تمہارا ہی انکار جب کر بیٹھے تو پھر ایسی چیز رکھ کر میں فائدہ کیا، ایسی کائنات میں لے کر کروں کیا، ایسی قوم لے کر میں کروں کیا. سب کو فنا کر دوں گا، سب کو فنا کروں گا. روز محشر صرف سرکار کی شان بتانے کے لیے سجائی جا رہی ہے. مولا ہر ایک کے عمل سے واقف ہے. ڈائریکٹ مرتے ہی اٹھا کو داڑھی سے جنت میں کی دوزخ میں تو بلاتا تھا، فیصلہ کر سکتا تھا. انہیں قادر مطلق ہے، لیکن بیچ میں ایک چیز کیوں رکھا، ان کی شان محبوبی دکھانی ہے. شان محبوبی دکھانی ہے، مقام محمود پر فائز فرمایا. اللہ تعالیٰ روز حشر نبی کو اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا. خود فرمایا ہے کہ میں اے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. حد انتہا میری دینے کی یہ رہے گی کہ میں نے روز محشر تمہیں مقام محمود دے دیا، جس پر تم فائز ہوگے اور شافع روزے جزا بن کر فائز ہوگے. اتنا بلند مقام محبوب کو جب دے دیا. اور اسے اور آسانی سے سمجھاؤں، ہر چیز کی بقا ہمیں ملتی ہے فنا ہونے کے بعد. بقا کب ملتی ہے؟ خرچہ کرے تو پیسہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا. پیسہ بڑھتا کیا گھٹتا؟ سوچ نہیں سمجھے نا کیا ہی کیا. گھٹتا. لیکن رب کی سنت ہے، جو چیز کو جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جو چیز اس کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر دے گا. شاطر بات بتاؤ، حق بات بتاؤ، کتے زیادہ ہیں یا بکرے زیادہ ہیں؟ بکرے زیادہ ہیں. روز کاٹتی ہے نا. سرا والے میں گوشت کے بغیر تمہارا ہوتا ہے. اڈلی سانبر منگایا تو سانبر میں بھی قیمہ دال کھانے والے تھے. ایسی قوم ہماری یہاں کی. تو اتنے بکرے کرتی ہیں تو بکروں کی تعداد گھٹ جانا تھا، لیکن بکرے کیا ہیں؟
جب بھی ہمارا قربانی کا مہینہ آتا ہے لاکھوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں بکرے کٹ جاتی ہیں، پھر بھی تعداد کیا ہے؟ کبھی کتوں کو قربانی کرے گا نہیں نا، ان کتوں کی قربانی ہوتی بھی نہیں، اس واسطے ان کی تعداد بھی کیا ہے؟ محدود۔ تو اشارہ کیا بتایا جاتا ہے؟ خدا کی راہ میں جس چیز کو قربان کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی وسعت اتنی برکت عطا فرمائے گا تمہارے سوچوں کو ماننے بھی نہیں آئے گی۔ کوئی دولت کو اپنی سمجھ کر بیٹھا تو یہ ہماری بے عقلی ہو جاتی ہے۔ دولت اس کی نعمت ہے ہمارے پاس جو رکھی گئی ہے، تو اس کے استعمال میں اگر لائی گئی دولت اس کی امانت کو تو مولا تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، بے انتہا فرماتا ہے نبی کی اس امانت سے بڑھ کر اور کون سی بڑی عبادت ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سب سے بڑی نعمت حق تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات میں خرچ کرنا، اب بولتے ہیں انڈے کی کو لگائے، یہ لائٹا کی کو لگائے، بریانی کی کو کھلائے، فلاں کی کو کرے، یہ کی کو کرے، شان دکھانے نہیں کرتے ہیں۔ جتنا نبی کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رب عطا فرماتا ہے۔ یہ گھر میں تو میں روز ایک کیک کاٹتا ہوں، اسے دیکھتے چلتا ہوں، ایک نہ ایک دن روزانہ ایک دو دن میں ایک کیک کٹتا چلتا، یہ کیک کٹا سو اس میں برکت ایسی ہے کہ سال بھر کے اتنے کیک کٹتے رہتے ہیں، سمجھے؟ اور برتھ ڈے میں منیمم ڈیکوریشن رتا کر ڈالتے رہتے ہیں۔ لیکن آج دیکھو نبی کی مولود، وہ بھی تو برتھ ڈے ہے نا، اتنا سجایا گیا ہے کیونکہ فیض اتنا حاصل ہوا ہے ذات نبی سے۔ یہ اشارہ ہی بتاتا ہے تو مالک مقام کو فیض نبی بھی اتنا حاصل ہوا ہے، تو انہی کی راہ میں انہی کی محفل کو سجانے میں کنجوسی نہیں کرے ہیں۔ الحمدللہ بچوں کے منانے میں کنجوسی کرے ہوں گے لیکن نبی کے دن کو منانے میں فراخ دلی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا کی راہ میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے بشکل خیرات ہو یا صدقہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا انسان ان کا امتی ہو کر ان کا کلمہ پڑھ کر منکر ان کا ہو جائے گا، ماننے سے انکار کر دے گا کہ خاتم المرسلین آخری ہے، سنو ان سے پہلے آدم، ان سے پہلے عیسیٰ، ان سے پہلے موسیٰ، ان سے پہلے ابراہیم، فلاں 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 فلاں، لیکن ماننے کو تیار ہے یہ نبی پہلے تھے۔ اب اس کی زبان درازی القریب قیامت اتنی ہو جائے گی کہ نبی کو آخری نبی ماننے سے بھی انکار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کا عدل اب اس وقت قائم ہو جائے گا۔ جو عدل ذکر جب چلا تھا اب اس عدل ذکر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو نیست و نابوست فرما دے گا، سب چیز کو برباد کر دے گا، آسمان کے شامیانے کو ہٹا دے گا، شمس و قمر کو بجھا دے گا، ستاروں میں چمچماہٹ گنوا دے گا، ندیوں کو سکھا دے گا، درختوں کو سکھا دے گا، ہر چیز کو بے جان کر دے گا، ہر چیز کو، حتیٰ کہ پہاڑوں کو روئی کی شکل میں دھنکا جائے گا، ایسے اڑ جائیں گے کہ گویا روئی کے جیسے کپاس اڑتی اس طرح اڑ جائیں گے بڑے بڑے پہاڑ۔ تو کیوں؟ تو اللہ کا قہار اس وقت یہ تھا، ایک ذکر قہار اور دوسرا تھا لفظ عدل۔ جب نبی کا یہ ذکر عدل کرتا ہوا نظر آیا تو پھر نبی اور سارے انبیاء جو شب رسالت بن کر ذکر کر رہے تھے ان کی پیشانیوں سے بھی کیا ہوا؟ پسینے کے قطرات ٹپکے۔ جو پسینے کے قطرات نبی کے پیشانی سے ٹپکے اس سے مومنوں کو بنایا گیا، ارواح مومنات کو، مسلمانوں کو بنایا گیا۔ جو دیگر انبیاء کی پیشانی سے وہ قطرات ٹپکے ان کی امتیوں کو پیدا فرمایا، ان کی امت۔ تو میرا اور آپ کا وجود کس ذات بابرکت کے پسینے سے ہے؟ سوچو، کبھی سوچو، جب گناہ کا تصور ہمیں آ جائے، جب گناہ کی طرف ہمارا دشمن لے کر بڑھے تو سوچو میں کس قطرے پسینے سے بنا ہوں، کس کے پاک خطرے سے میں بنا ہوں۔ ایسی پاکی والی میں چیز کو جسے مولا نے میری روح کو بنایا ہے، کیا میں کسی گندگی کی جگہ اپنے آپ کو لے کر جاؤں؟ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سوچو، ہمارا وجود روح کا ہونے کا کہاں سے؟ جسم کا بننا اور ہے، روح کا بننا اور ہے۔ جسم کا بننا ایک خطرے غلاظت سے ہے لیکن روح کا بننا ہے نا خطرے پاکیزگی سے ہے۔ روح کو فوقیت ہے جسم پر، جسم مرتا ہے، روح ہمیشہ تابد آباد رہتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ روح کو اس لیے نہیں مردہ قرار دیا
چونکہ نبی کی ذات سے اس چیز کو تعلق حاصل تھا. نبی کے جب ایک پسینہ کا قطرہ پیشانی سے نکلا ہوا ہے وہ مرتی نہیں ہے, اسے موت نہیں ہے, تو کوئی بدبخت اپنی گندی زبان سے کہے کہ نبی مر گئے, معاذ اللہ. ارے نبی کے پسینے سے تیری روح بنائی گئی, جب تیری روح نہیں مر سکتی ہے تو نبی کی موت کی بات کہاں کرتا ہے؟ وہ حیات ہے, وہ حیات ہے ہمیشہ کے لیے. میرے نبی حیات ہیں, جو چاہے مانگ لو. میرے نبی حیات ہیں, جو چاہے مانگ لو. الغرض معاملہ ہوتا رہا. العدل کے بعد جب یہ ساری چیزیں آتی رہی تو پھر اور آگے بڑھتا گیا, معاملہ آگے بڑھتا بڑھا. ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو طلب فرمایا. کون سے؟ کل انبیاء کے تھے اور کل پورے جتنی جاندار لوگ تھے کائنات کے 18,000 عالم کے 18,000 مخلوق, سب کے ارواحوں کو طلب فرمایا. پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم. جواب میں الست بربکم ملا. پہلے سوال کیا کیا گیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب خاموش. سارے ارواح کے انبیاء کے نور نے نور مصطفیٰ کی طرف رخ کیا. ہمارا دائیں محور آپ ہیں, آپ جو کہیں گے ہم وہ کہیں گے. ایک دن وہ آئے گا جب آپ رکعت بھرنے کے لیے کہیں تو اللہ اکبر بن کر ہم بھی کہہ لیں گے. جب آپ رکوع میں چلے جائیں گے تو ہم بھی رکوع میں جائیں گے. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو ہم بھی سجدے میں آ جائیں گے. جب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے تو ہم بھی تشہد میں پڑ جائیں گے. تم خود پر جو سلام پڑھنا ہے پڑھیے, لیکن ہم تمہارے پیچھے ہو کر تم پر سلام پڑھیں گے. جب سلام پھیریں گے تو پھر ہم اپنے مقامات پر چلے جائیں گے, پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اور وہی رات ہماری معراج والی ہے, وہی ہماری معراج ہے. تو یہ نبی محترم والی بات ہے, یہ معراج والی بات ہے, اس رات کی بات ہے. تو الغرض وہ واقعات اور چیز ہے. تو اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, ہر فنا کے بعد بقا ہے. جب فنائیت ہمیں مل جاتی ہے تو پھر بقائیت حاصل ہو جاتی ہے. مثلا بیڑی کے سوا اور بھی تجارت ہے یہاں نہیں ہے, اللہ کے نہ ہو. صاحب مکان بھی کرے ہو تجارت, کون سا کاشتکاری, کھیتی باڑی. ایک بیج لو, کہاں ڈالتی ہیں؟ ہوا میں ہو رکھتی ہیں, کیا کرتی ہیں اسے؟ ٹیبل کے اوپر رکھتی ہیں. زمین ایسے چھوڑا دیں گے کو نہیں, گڑھا کھودتی ہیں, گڑھا کھود کو اس کے اندر ڈالتے ہیں. آپ ہو گئے مر گئی, اس کے اندر چلے گئے. اب ہے نا سیزن, فاروق صاحب چلے گئے, یہ 6-7 مہینے سے کہتے جنا وہ پیڑ کو نہیں معلوم نہیں, روز 2-3 جنا پیڑتے چھینک. الغرض زمین میں پیڑ ڈالے بعد ہمیں سمجھ گئے کہ مر گئے. اب زمین میں بیج ڈالے تھے تو اب اس کی کیا ہوگی؟ فنا ہوگی نا. لیکن جس جو انسان پیرا تھا ایک دن دیکھتا اچانک چھوٹا جڑ کے سر کا آ گئی, ارے مر گئی سمجھا تھا نا, اس سے تو حیات مل گئی, بقائی سے مل گئی ہے نا. تو اب جیسے ہی جڑ دیکھ کر کیا کرتا, اس کی حفاظت کرتا, پانی ڈالتا, فرٹیلائزر ڈالتا, کہیں کوئی جانور آ کو اسے کھانا لے اس کی حفاظت کرتا, دیکھ بھالی کرتا, رکھوالی کرتا. بڑھتا بڑھتا وہ ایک پودا بن جاتا. جیسا جیسا بڑھتا رہتا خوشی کا اظہار کرتا رہتا, خوشی کا اظہار کرتا رہتا اور اس کی اچھی طرح سے حفاظت کرتا رہتا. کئی کو اب جھاڑ آیا تو اس کا مقصد ہے کیا, تو دیتا رہنے ملے گا. مقصد مطلب بھی انسان ہے, اپنا مطلب کے لیے اس نے پیرا ہے. ایسا نہیں کہ انگور کی بیج کو سیب آتا گا تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. جو بوتا وہ چھپاتا, جو بویا جاتا ہے وہی پایا جاتا ہے. تو الغرض یہ ایک وقت آتا ہے پھر ٹہنیاں اس میں آ جاتی ہیں, پھر ہرے ہرے پتے آتے ہیں, خوش ہوتا ہے, خوشی بڑھتی جاتی ہے, پھر پھول رنگ برنگے آ جاتے ہیں اور خوش ہوتا ہے. ایک دن آتا ہے اب اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی. ہر لمحے پر خوشی بڑھ رہی تھی, لیکن جس دن پھل آ گیا اس کی خوشی انتہائی مسرت میں تبدیل ہو گئی. اتنا خوش تھا کہ پھل کو توڑا, بڑا خوش ہو کر آج میری مدعا کا حاصل مل گیا ہے. پھل توڑ کر لا کو کاٹا. کاٹنے سے پہلے مطمئن تھا, پریشان کیا بھی نہیں تھا. جیسے ہی کاٹا پریشان, کیا دیکھتا ہے اندر وہ بیج ہے جو زمین میں ڈالا تھا. اندر وہ بیج ہے زمین میں ڈالا تھا. ابھی کہاں گے پھل کے
اندر آ گئی. اب سر کھجالے کو ٹھہرایا, کہاں سے لینے گئی سو, چھوٹی تیجائی ہم جڑئی تھی, دیکھا بیج دکھی نہیں, خالی جڑ دکھی. جھاڑ آیا, بیج دکھی نہیں, جھاڑ دیکھا. ڈگالیاں بنتے گئے, ڈگالیاں بنتے گئے, بیج نظر نہیں آتی گئی. پتے نظر آئے, بیج نظر نہیں گئی. پھول بن گئے, پھول میں بھی جھاگ کو دیکھا, سوکھ کو بھی دیکھا, بیج نہیں تھی. پھل دیکھا, پھل میں بھی بیج نظر نہیں آئی. کاٹا تو پھر وہی چیز ہے, پھر وہی چیز. یہی بات در اصل حقیقت ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اس کائنات کی پہلی بیج ہے. اب اس بیج کو سارے انبیاء کی جسدوں سے روانہ کیا گیا. سب سے پہلے آدم کی پیشانی میں اسے اتارا گیا, آدم کی پیشانی سے اسے اتارا گیا. نور مصطفیٰ کو کہاں داخل فرمایا؟ پیشانی. بیشتر کتاب جہاں تک میں نے دیکھا, علماء کی زبانی میں نے سنا, اس کا مقام کیا بتایا گیا؟ پیشانی. لیکن میں نے مرشد حضور شیخ الاسلام سے سنا, آل کو کبھی پیشانی میں رکھا نہیں جاتا. کہاں؟ پیٹ کی ہڈی میں, ریڑھ کی ہڈی میں. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریڑھ کی ہڈی میں رکھا گیا, چونکہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا تھا عبادت میری کرے. عبادت کا اہم رکن جو سجدہ ہے, سجدے میں جب بندہ اپنی ماتھے کو زمین پر ٹیک دیتا ہے تو میرا ہی نور مصطفیٰ جسے میں چاہتا ہوں وہ کبھی اتنا نیچے نہ ہو جائے, ہمیشہ سر بلند رہے. تو اسی لیے مولا نے پیشانی کو تو اپنے آگے جھکا لیا, لیکن نور مصطفیٰ کو اوپر رکھا, نور مصطفیٰ کو اوپر رکھا. کبھی نور مصطفیٰ کو کبھی گرانا رب نے نہیں چاہا, تو رب نبی کے نور کو گرانا کبھی نہیں چاہا. تو لاکھ کوئی گرانے کی کوشش کرے, گرا نہیں پائے گا, وہ خود گر جائے گا, لیکن نور مصطفیٰ سر بلند رہے گا. کربلا کا بھی واقعہ ہے, جسم سے سر مبارک کو ختم کر دیا, سوچے کہ ختم ہو گئے, لیکن سر مبارک بلند تھا, سب کے سروں سے اعلیٰ تھا. نیزے کی نوک پر تھا لیکن سب سے اعلیٰ تھا. تو جہاں سوچتا ہے انسان فنا ہے, وہیں سے اس کی بقا ہے, وہیں سے اس کی بقا ہے. تو اسی طرح آدم سے لے کر ہر نبیوں کے درمیان نور گزرتا گیا, نظر کسی کو نہیں آیا. جیسے درخت کے اندر سے بین چلتی گئی, نظر نہیں آئی, اسی طرح جسد نظر آتا گیا انبیاء کا, لیکن نور مصطفیٰ نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ وہی نور بشکل ابدیت ایک دن ہمارے درمیان آ پہنچا, تو ظاہر کو دیکھ کر لوگ سمجھ بیٹھے اپنی طرح, لوگ سمجھ بیٹھے اپنی طرح, اور یہ کہہ بیٹھے قل انما انا بشر مثلکم. قل اے محبوب آپ فرمائیے. اب لفظ آپ ہے, لفظ ہم نہیں کہہ رہا. تو جہاں جہاں لفظ ہم لایا, ہم نے تمہاری جانب نور کو بھیجا. اب ہم سے مراد وہاں کیا ہے؟ خدا کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کی ارواح. لفظ ہم یہ اپنے اپنے مقام سے پھر واپس آ گئے ہیں. اے نبی محترم, اب تم جاؤ, ہم تمہیں بھیج رہے ہیں, ہم تمہیں بھیج رہے ہیں. میں بھی بھیج رہا ہوں اور میرے انبیاء بھی بھیج رہے ہیں. وہ اختیار ہے, چونکہ آپ ہی کی بدولت ان کو پیدا کیا گیا ہے. وہ جا کر واپس آ گئے ہیں اپنے مشن میں. تم جا کر اب مشن میں سکسیسفل ہونا ہے. فاتح خیبر اب تمہارے حوالے ہے. اب تم جاؤ, ہم بھیج رہے ہیں. ہم نے تمہاری جانب نور کو بھیجا, اور بعد میں کتاب کو بھیجیں گے عمل کرنے کے لیے. پہلے نور کو پہلے سمجھ لینے دو, بعد میں کتاب اللہ سمجھ میں آئے گی. اگر کتاب اللہ سمجھنا چاہتے ہو تو نور مصطفیٰ کو اپنے سینوں میں سنبھالو اور آل نبی کو تھام لو, تبھی جا کر وہ قرآن تمہارے لیے ہدایت والی بن جائے گی. اگر نور مصطفیٰ اور ان کی آل سے کٹ جاؤ گے, الگ ہو جاؤ گے, تو پھر تم گمراہی کی طرف اسی کتاب کو سمجھ پاؤ گے. چونکہ وہ کتاب ہدایت والی بھی ہے اور گمراہی والی بھی ہے. الغرض بات جب یہ چلی تھی, ساری انبیاء کا وجود بھی اسی نور کی وجہ سے ہوا. اب وہ کہا, لوگ ظاہر کو دیکھیں, قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرمائیے. کیوں خدا نہیں کہہ سکتا تھا؟ اعلیٰ تھا نا. اے نبی تم بھی ان کے سرا نہیں پڑا. قل آپ فرمائیے, قل هو اللہ احد
اے نبی آپ فرمائیے کہ میں ایک ہوں. کیا خدا کہا تو نہیں ہو سکتا تھا؟ اعلیٰ بولنے کا سند ہو جاتی تھی نا. کیوں کہا قل اے نبی کوئی اور نے مجھے نہیں دیکھا، کسی اور نے مجھے نہیں دیکھا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نے مجھے نہیں دیکھا ہے، جبریل بھی مجھے نہیں دیکھے ہیں، فرشتے نہیں دیکھ پائے ہیں میرے نور کو. تم کو میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے میرا جلوہ دکھایا ہے. جلوہ دکھانے کے بعد پھر کتاب اللہ میں تم پر بھیجی ہے. اب جب جا کر تم کہو اے نبی تم کہو میری وحدانیت کی تم سے تعلق ہے، آپ فرمائیے میں تنہا ہوں. اسی طرح فرما رہا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے میں بھی تمہاری طرح ہوں. تو کسے نبی مخاطب ہوئے تھے؟ کس سے مخاطب ہوئے تھے؟ کیا صحابہ سے؟ صحابہ کے درمیان میں اگر رہتے تو نبی پوچھتے ایہم مثلکم، ہے تم میں کوئی میری طرح؟ سارے صحابہ ہمارے ماں باپ پر قربان. ارے آپ کی طرح تو دور کی بات، آپ کے ناخن اور بال کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. آپ کے ناخن اور بال کے برابر بھی ہم بھی نہیں، ہم تو ہرگز نہیں ہیں. ہماری بھی آنکھ ہے، تمہاری بھی آنکھ ہے. سنا میں آپ نے پچھلی مجلس میں خبر والا معاملہ مشکا شریف، وہ چانک ہمنا بھی ہے، تمہیں بھی ہماری طرح بولنے لگ جائے ٹیسٹ کراؤ عذاب ہو رہا کیا نہیں بولے تھے. الغرض تو بات یہ چلی خود مشروع مسلکم سے، خود سے مراد یہاں کس سے مخاطب تھے؟ کفار و مشرکین سے. کفار و مشرکین. ارے کفار و مشرکین کے لیے جو آیت اتری تم مسلمانوں کو اس کا آیت کو ضرور کیوں کر رہے ہیں؟ گلی گلی پر، چائے کی دکان پر، بیڑی کی دکان پر، چوراہے پر، کٹا کو بیٹھ کر کہاں بیٹھا بیڑیا لپٹ کر ان نمانا. کیا قرآن میں ایک ہی چاہے تم نظر آئی؟ سو کل نمانا بشر مسلم، کیا وہی ایک آیت نبی کی یہ نظر آئی؟ دوسرا اور نظر نہیں آیا؟ کیا یہ نہیں نظر آیا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل رحمت للعالمین خاتم المرسلین یاسین و طٰہٰ، کیا یہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آئی؟ قل انما انا بشر مثلکم. اگر اس آیت کی تشریح میں اگر میں چلوں تو بہت وقت گزر جائے گا. چلے تھے 12:30 سے لے کر چلے ہیں قریب 2:15 کی طرف آ رہی ہیں، 2:15 کی طرف آ رہی ہیں. امید کے صاحب گھرانہ کے اہلیہ کو بڑا بیان ہوا رہے گا. تخلیق بات نور کی چلی تھی. بہت تیزی سے گزرتا ہوں. جب انبیاء سب کی ارواحوں کو جب بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ اور سرفرازیاں نوازنا چاہا، ہر مقامات کو نبی کے بڑھانا چاہا. اب کن کن مقامات کو کیسے کیسے اجاگر کیا گیا نبی کے، اب ذکر کرتا رہا وہ نور مصطفیٰ. تو ہر ذکر کے عوض اللہ تعالیٰ نے تو ایک ذکر خاص و خاص ذکر تھا، اب اسے محفی میں رکھا گیا ہے، 2000 سال تک کیا گیا. ایک ذکر خاص 2000 سال تک جب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مقام قرب نبی کے نور کو عطا فرمایا. تو پہلا قرب کون سا ملا نبی کو؟ مقام قرب. جب مقام قرب نبی کو حاصل ہو گیا تو پھر نبی نے اور ایک ذکر مخفی اور شروع کیا. پھر وہ 2000 کی تعداد ہو گئی. 2000 کی تعداد ختم ہونے پر 2000 سال کے بعد پھر اللہ نے پھر اور ایک مقام عطا فرمایا، اسے کہتے ہیں مقام محبت. مقام محبت. اب 2000 سال مکمل ہو گئے، مقام محبت بھی مل گیا. تو تیسرا ذکر خاص نور مصطفیٰ کرنا شروع کیا. اب اس کی مدت بھی 2000 سال ہو گئی. اب جب 2000 سال ہو گئی تو تیسرا مقام جو حاصل ہوا مقام خوف. اور 2000 سال کے بعد پھر اور ایک ذکر کیا گیا. اس کی وجہ سے اور سرفرازیاں اللہ تعالیٰ نے اس نور پر جاری فرمائی. مقام رجا حاصل ہوا. مقام رجا. پھر اور 2000 سال اسی طرح کرتا رہا تو آخر میں مقام حیا. مقام حیا کتنے ہوئے؟ مقام قرب پہلے، مقام محبت دوسرا، تیسرا مقام خوف تیسرا، مقام رجا چوتھا، مقام حیا پانچواں. سوچو ذرا سوچو. اسی واسطے ہے نام پاک پنجتن ہم سب کے لیے رد بلا. خیر الورا مشکل کشا حسنین و حضرت فاطمہ. ہر ایک ذات پنجتن میں
اسی ذکر خاص کی خوبیوں کو پاؤ گے، کسی میں محبت پاؤ گے، فاطمہ کو حیا کی چادر میں آپ پاؤ گے، مقام خوف اور جلالیت میں کسی کو پاؤ گے۔ یہ پنج تینی میں 5 خاص اجزاء موجود ہیں۔ اس کی یہ 5 اجزاء اپنی آل پنجتن میں رب نے جب رکھ دیا، بنگلور والے ایک چیز سے خاصر رہے، پنجتنی وہاں بول نہیں پایا تھا، سیرا والے اتنے خوش نصیب وہاں مل گئے پنجتنی کا بیک گراؤنڈ۔ جب یہ ہو گیا، نبی محترم کے نور نے 2 رکعت نفل نماز شکرانہ ادا کیا، 2 رکعت نماز، ہر رکن میں 1000 سال رہا، قیام میں 1000 سال۔ اب کیا تو کون سے تو حافظ صاحب ذرا خیرت بڑی کر ڈالے تو بڈھے کا خیال نہیں کیا کہ تم نا حدیث پڑھی نہیں کیا، اپنی خیرت کو محدود کرو، ظہر اثر مغرب عشاء میں چھوٹے چھوٹے مختصر سورے پڑھو، فجر میں البتہ ذرا بڑا پردہ لو، نبی کی حدیث نہیں ہے کیا، سب مفتیاں بن جاتی سمجھ لو، بڈھے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، شوگر ڈالو گر جانا کیا، فلاں فلاں فلاں، یاد کرو اس نبی کے قیام کی کتنے سال، 1000 سال صرف قیام میں۔ 1000 سال ہونے کے بعد پھر رکوع میں گیا تو پھر وہی نور 1000 سال تک، 1000 سال تک رکوع میں رہا، رکوع میں رب کی کبریائی بیان کرتا گیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھا تو پھر 1000 سال، پھر پہلے سجدے میں گیا تو 1000 سال، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ نبی کی تسبیح بڑھا دی گئی۔ تو ہر رکن کو 1000 سال تک مکمل کیا گیا۔ الغرض ان ساری چیزوں کو، ساری نماز جب مکمل ہو گئی، ابھی نورانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے تو رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، علماء کرام یہ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ نہیں بتا پاتے۔ اسی لیے میں آج کی محفل میں اس خاص خانقاہی باتوں کو آپ کو تذکرہ کرتا ہوں جو عوام الناس پر اسٹیج پہ کہنے سے پرہیز کرتے ہیں، چونکہ نور کی بات اتنی آسانی سے دماغوں میں نہیں ڈالی جاتی۔ بہت آہستگی سے میں چل رہا ہوں، کھانا تو روز کھاتے ہیں، وقت تو نہ جانے ہمیں کہاں کہاں دیتے ہیں ہم نماز میں، لیکن ہمارا بھی تعلق کہاں سے تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، کیا تھے کیا نہیں معلوم نہیں۔ اب تمہارے وہی سبق کو یاد دلا رہا ہوں، ہمیں کہاں تھے کیا تھے، بعد میں آئے پھر ہمیں وہاں جانا ہے، پھر ہمیں وہیں پر جانا ہے۔ تو الغرض یہ مقام سب ہو گیا، یہ نماز نبی کی ختم ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، پھر نور مصطفیٰ میں لا الہ الا اللہ، اب عرش کو بنا دیا، عرش کو بنا دیا، اس کے بعد لوح کو بنایا، لوح کو بنایا، پھر اس کے بعد قلم کو بنایا۔ کسے بنایا؟ قلم، نورانی قلم تھا تو قلم سے اللہ نے کہا اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا اے اللہ، اے وحدہ لا شریک، میں کیا لکھوں؟ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کو جو پہلا حکم ہوا ہے لکھنے کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ۔ اب قلم چلا، بسم اللہ، لفظ اللہ لکھا تھا کہ وہ قلم پر اتنی ہیبت طاری ہوئی، اتنی ہیبت طاری ہوئی، قلم چر گیا۔ یہ قلم چر گیا، ان کو معلوم ہوتا جو ہمیں ذرا بڑے ہی سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے سمجھنا مشکل۔ پہلے میں پنا لکھتے تھے، نہیں پنا، اینک کے پنا لے لکھتے تھے، سامنے نب رہتی تھی، معلوم ذرا پریشر ڈالنی ہے تو نب ایسا کھل جاتی تھی، اسے چر نہ بولتے ہے نا، کھل جانے کو چر جانا۔ قلم لکھتے لکھتے لفظ اللہ پر چر گیا، اللہ کی ہیبت اس پر طاری ہوئی، اور کتنے سال تک چرا رہا؟ 700 ایئرس، 700 سال تک چرا۔ اب 700 سال ہیبت اللہ اس پر قلم پر آئی۔ وہ تو ایک بے جان تھا، ہم جان رکھنے والے ذکر اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر وہ ہیبت نہیں۔ سوچو ذرا، یہ قلم پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ 700 سال خوف خدا میں لرز گیا۔ ہمیں ذکر اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں، تھوڑا بھی ہمارے پر لرزہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، بدلاؤ نہیں پیدا ہو رہا ہے،
اس واسطے کہ للہیت اس کی ذات معبودیت کو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں. الغرض جب 700 سال کے بعد رب کا رحم و کرم اس قلم پر ہوا تو پھر قلم نے آگے دیکھا کیا ہے, الرحمن ہے اور رحیم ہے. ہاں مولا رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہوئی. اب تسلی ہوئی قلم کو, تو پھر اس نے مکمل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بات چلتی گئی. اس کے بعد بہت ساری چیزیں آئی. اب اس قلم کو کہا, اے قلم اس لوح پر آج سے لے کر صبح قیامت تک ہونے والے حالات کو لکھ دیا. سب قلم نے لکھ دیا کس کس کا کیا کیا نصیبہ تھا. پہلے ہی قلم لکھ دیا, نور مصطفیٰ دیکھتا رہا. چونکہ نور مصطفیٰ کی اجازت کے ساتھ ہی اللہ نے محمد رسول اللہ کا آ گیا, سامنے لکھا گیا. اس واسطے جو چھپا ہے, جو کھلا ہے, جو پہلے تھا, جو بعد میں ہے, سب نبی جانتے ہیں, سب نبی جانتے ہیں. سب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا, اے قلم تو گواہ رہنا, تو گواہ رہنا, تو نے جنت کو بھی لکھ دیا ہے. تو اب جنت میں آنے کے لیے سرٹن کنڈیشنز بھی لکھتے ہیں. تو کیا کنڈیشنز آتے ہیں؟ پہلا کنڈیشن اچھی بات بتانا اور برائی سے روکنا ہے نا. بہت ہمارے مبلغین کی زبانی تو آپ نے سنا ہوگا, ہفتہ واری مجالس جہاں جہاں جاتے ہیں آپ کی برائیوں کو ختم کرنے, اچھائیوں کی بات پھیلانے کے لیے جاتے ہیں, سنتوں کو نبی کے پھیلانے کے لیے جاتے ہیں. اپنے اپنے انداز میں تحریک سب کر رہے ہیں. چونکہ یہ حکم میں خدا تھا قلم کو, فرسٹ کنڈیشن کیا تھا؟ نیکی اور بھلائی کی بات کرو اور برائی سے روکو, پہلا. دوسرا چیز جو قلم کو حکم ہوا, خدائے تعالیٰ کے مخلوق کے کام آنا, اللہ کی مخلوق کے لیے کام آنا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایک لفظ میں حقوق العباد. حقوق العباد, روز محشر ہماری نمازوں کے بعد حقوق العباد کا ہی سوال کیا جائے گا. جنت میں جانے کے لیے, بھیجنے کے لیے کنڈیشن سب لے ہونا ہے نا. پھر تیسرا جو حکم ہوتا ہے قلم کو, اے قلم پھر لکھ, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر پابند رہنا. اللہ تعالیٰ بولا نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تو بولا میں پڑھ والا تھا فجر کی, زور تو پڑھو گے, بولے نہیں, احکام کی پابندی, فرائض کی پابندی کرنا. چوتھا کبیرہ گناہوں سے بچا کرنا. صغیرہ چھوٹے ہوتے ہیں, کبیرہ بڑے. چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف ہوتے ہیں صدقہ سے, توبہ و استغفار سے.